تو آئیے آج سفر کرتے ہیں تاریخ کے اس دور میں جہاں ہمیں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جس کی لیڈرشپ یعنی قیادت آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ایک ایسا حکمراں جس کی کہانی انصاف، سادگی اور ذمہ داری کے احساس سے بھری ہوئی ہے، اور یہ احساس ایسا ہے جو وقت کے ساتھ دھندلا نہیں پڑا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے حکمران کا جس کے ایک اشارے پر ایک پوری سلطنت چلتی ہو، جس کی طاقت کا اس وقت کوئی ثانی نہ ہو، ایک ایسا نام جس کو سن کر ہی دشمنوں کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے۔ لیکن یہی حکمران جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو بنا کسی محافظ کے اکیلے گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے لوگ، اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر ابن الخطاب کی، وہ حکمران جو اپنی عوام کے محافظ اکیلے ہی بن گئے تھے۔ دیکھیے، ان کی شہرت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت پر حکومت کی، نہیں، ان کی اصل پہچان ہے انصاف کے لیے ان کا وہ کمٹمنٹ جو کبھی کمزور نہیں ہوا، ایک ایسا جذبہ جس نے سچ میں تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو ان کے کندھوں پر ذمہ داری کا کتنا بوجھ تھا، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک واقعے کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو رات کے اندھیرے میں پیش آیا۔ وہ ہر روز کی طرح گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک عورت آگ پر ہانڈی رکھے بیٹھی ہے، اور اس کے پاس اس کے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس عورت نے جو جواب دیا وہ دل ہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں تو بس پانی ابال رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو دھوکا ہو کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی آس میں سو جائیں۔ یہ سنتے ہی وقت کا خلیفہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً دوڑ کر اسٹیٹ ٹریجری یعنی بیت المال گئے اور اپنے کندھوں پر، اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک پوری بوری اٹھا لی۔ ان کے ایک ساتھی نے جب مدد کرنی چاہی کہ لائیے میں اٹھا لیتا ہوں، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ ہے ذمہ داری کا احساس، اپنی رعایا کے لیے جواب دہی کا یہ عالم تھا۔ اچھا، ذمہ داری تو ایسی تھی، لیکن انصاف کا کیا؟ آئیے ان کے عدل و انصاف کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں، جہاں قانون سب کے لیے برابر تھا۔ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی گورنر، کوئی عام آدمی، سب ایک جیسے۔ تو ہوا کچھ یوں، ایک عام شہری نے آ کر شکایت کی کہ مصر کے گورنر نے اسے بلا وجہ مارا ہے۔ بس شکایت سنتے ہی فوری حکم جاری ہوا۔ گورنر کو اس کے عہدے کی پرواہ کیے بغیر فوراً مدینہ بلایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس عام شہری کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، بالکل اسی طرح۔ اور اس ایک فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی حکومت میں قانون طاقتور اور کمزور سب کے لیے ایک تھا۔ سچ میں انصاف اسی کو کہتے ہیں۔ تو اتنی طاقت، اتنا اختیار، اس کا راز کیا تھا؟ ان کی سادگی میں۔ آئیے ایک اور قصہ سنتے ہیں، ایک باہر سے آئی ہوئی سفیر کا، جس نے کچھ ایسا دیکھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سوچ کر دیکھیے، جب ہم طاقت یا پاور کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑے بڑے محل، محافظوں کے دستے، شاہی لباس، عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور۔ لیکن عمر کی حکومت کی حقیقت کیا تھی؟ محلوں کے بجائے ایک درخت کا سایہ، شاہی لباس کے بجائے سادے کپڑے، اور لوگوں سے دور رہنے کے بجائے وہ ہر ایک کے لیے موجود تھے۔ زمین پر سوتے تھے تاکہ ان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ ان کی اس جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی گہرائی کا اندازہ ان کے اس ایک جملے سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے، اگر فرات ندی کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسانوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، جانوروں تک کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ تو اس عظیم لیڈر کی زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے اصول ہیں جو آج بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے تب تھے؟ چلیے اس پوری کہانی سے کچھ اہم اصول نکالتے ہیں۔ پہلا، یہ کہ اصل طاقت بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے، صرف حکم چلانے کا نہیں۔ دوسرا، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بالکل ایبسولوٹ جسٹس۔ تیسری بات یہ کہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی طاقت اس کی سادگی اور عاجزی ہوتی ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات
लीडरशिप का मतलब हुकूमत करना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करना है। अब इस सब के बाद आखिर में एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो तारीख के पन्नों से निकलकर सीधा हमारे सामने आ खड़ा होता है। असल सवाल ये नहीं है कि माजी में लीडर्स कैसे थे, असल सवाल तो हमारे बारे में है, हमारे अपने बारे में। क्या हम अपनी जिंदगी में इंसाफ करते हैं? क्योंकि देखिए, इंसाफ सिर्फ बड़ी अदालतों या हुक्मरानों के लिए नहीं होता। इंसाफ शुरू होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, हमारे घरों में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे छोटे छोटे रोज़ाना के फैसलों में। असल इंसाफ तो वहाँ है, और यही वो आईना है जिसमें हम सबको देखने की ज़रूरत है।